بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کی گئی ہے اور جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی بات کی جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور مختلف اپوزیشن رہنما مسلسل اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی نے بھی اس پر بات کی اور مسلسل اس پہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ کتنا یہ معاملہ جو ہے وہ اس نوعیت پر ہے کہ واقعی ہم نے خود مختاری کو جو ہے وہ کمپرومائز کیا یا اس میں صرف ایک کانسپیریسی تھیوری ہے۔ آج ہمارا نظر نے بھی کہا کہ قانون کے تحت اسٹیٹ بینک کا جو بورڈ ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو ہٹا بھی سکتا ہے۔ اس معاملے پر آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے مریم نواز صاحبہ، انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ حکومت کے جو دن ہیں وہ گنے جا چکے ہیں، چند دن کی مہم ہے اور ہم اس کو آئینی طریقے سے ہٹائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹایا جائے گا اور اس کے لیے جو ان کا مارچ ہے، مارچ میں اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فیصلہ کن مارچ ہوگا۔ اس موضوع پر بھی بات کریں گے اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کی جو غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو جو ہے وہ رازداری میں رکھنے کا مطالبہ کیا تھا، ایک درخواست کی تھی، تو الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کر دیا اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس کو اس حوالے سے اس طرح کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ پروگرام کے آخر میں بات کریں گے آئی پور کا سروے جس پہ ہم نے کل بھی بات کی، اس میں ایک پی ٹی آئی کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اس سروے کے مطابق 45% عوام نے وزیر اعلیٰ بزدار کی جو حکومت ہے اسے بہترین قرار دیا اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا، تیسرے نمبر پر بزنجو صاحب کی بلوچستان میں اور چوتھے نمبر پر مراد علی شاہ۔ یہ جو سروے ہے یہ کس قدر جو ہے وہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتی ہے، اس پر بھی آج کے شو میں گفتگو کریں گے۔ تمام موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، دانشور اور استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی خود مختاری، جب سے یہ اسٹیٹ بینک کا معاملہ اور یہ اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے، یہ بات ضرور آتی ہے کہ ہم نے شاید اس کو گروی رکھ دیا ہے۔ سر، بات ہے اپوزیشن اس پہ سیاست کر رہی ہے یا واقعی آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے معاملات ہیں؟ بہت دن پہلے جب یہ پہلی 30-40 قراردادیں انہوں نے اکٹھی پاس کی تھی، بل پاس کیے تھے، خیال تھا کہ اسی میں اسٹیٹ بینک کا بھی پاس کر لیں گے، لیکن ان کو رکنا پڑا۔ کوئی تحفظات تھے تو رکے نہ جی کہ ان کو فائنانس بل کے ساتھ پیش کیا۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے ہم نے بات کی تھی اور انہوں نے بڑی کیٹیگوری کہا تھا کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ بل پاس کیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، یہ اس کو وہ وائسرائے مقرر کرنے کی مترادف ہوگا، اور قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا سر بنیاد رکھتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی اقتصادی خود مختاری کی علامت ہوگا۔ اور یہ جب سارا مسئلہ آ رہا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ ہم اسے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ لیں۔ یہ سارا سینیریو، اس پر گفتگو جو ہے ہوتی رہی، اپوزیشن نہیں کرتی رہی بلکہ ماہرین بھی کرتے رہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر عشرت حسین جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے ہیں اور ان کے ایڈوائزر بھی رہے اس حکومت کے، اب انہوں نے ریٹائرمنٹ خود اپنی مرضی سے لیے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے مالیاتی اور یعنی مانیٹری اور فسکل پالیسی میں ایک طرح کی کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، جو ہم نے اس میں ختم کی ہے۔ ہم نے یہ وہ بورڈ بھی ختم کر دیا ہے جو حکومت اور اسٹیٹ بینک کے درمیان فسکل اور مانیٹری پالیسی کے درمیان کوئی اگر ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کرتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں، کیسے ہیں، کیوں کر ہیں، ماہرین کی رائے تو اس کے حق میں نہیں۔ اب ہم اس پہ کیا نظر اختیار کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، دوسری بات ہے، لیکن یہ کہ آپ اسٹیٹ بینک کی تو بقوت شاید اپنے شاہد خاقان عباسی کے ہم اتنی تنخواہ بتاتی ہے جتنی پاکستان میں کسی شخص کی نہیں ہوگی، اور گورنر اور سارے ڈپٹی گورنر سارے اس کے ہوں گے اور وہ نکال بھی وہی سکیں گے ان کو گورنر صاحب، اس کا بھی ہم نے لے لیا ہے۔ اب حکومت کی طرف سے ہمارے بیچارے کچھ تشریح کر رہے ہیں کہ پرانی حکومت نے یہ کیا کہ ساری پاور جو تھی وہ اس بورڈ کو دے دی تھی، ہم نے تو پھر بھی رکھا کہ اس کا تقرر ہم کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن یہ بات ہے کہ اوورآل، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آئی ایم ایف سے تو ہم نے یہ چاہتا تھا، ہم نے یہ منا لیا۔ تو مطلب یہ کہ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے بعد اسٹیٹ بینک کا بل پیش کیا ہے، یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی، ان کا تقاضا تھا،
اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میر صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو اپوزیشن کا رہنما وہ بات جو کہہ رہے اس میں وزن ہے، یا جو حماد اظہر نے جو بات کی اس میں زیادہ وزن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماہر امور اقتصادیات۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے میں نے جیسے عرض کیا، سب سے پہلے بحث کا آغاز ہی انہوں نے کیا تھا اس بات پہ، اور قائد اعظم کو کوٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ بل آ گیا، اس وقت تو پاس نہیں ہوا تھا، تو اس کا یہ انجام ہوگا اور یہ اثر پڑے گا۔ سر لائن پہ ان سے بات۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جناب وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے، سب سے پہلے آپ ہی نے اس پہ تبصرہ کیا تھا، ہمارے پروگرام میں کیا تھا، اور اب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ، کیا کہیں گے؟ بحث جاری ہوئی ہے، بل آ بھی گیا ہے، آپ سینٹ میں پاس ہونے کے لیے گیا بھی ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ محترم، بات یہ ہے کہ یہ تو ایک قومی المیہ ہے کہ ہم یہ اس کا بل پاس کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اب سے 15 برس قبل گورنر اسٹیٹ بینک جو 6 سال تک گورنر رہے، اور اب سے کچھ پہلے تک وہ حکومت میں شامل تھے، ڈاکٹر عشرت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے میں مکمل طور سے خود مختار ہوں، اور جب IMF کا معاملہ آتا ہے تو میری خود مختاری یعنی اسٹیٹ بینک خود مختاری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اتنے ہی خود مختار ہیں جتنے مغربی ملکوں کے بینک ہیں، ہمارے مرکزی بینک، لیکن بدقسمتی سے اب جو خود مختاری دی جا رہی ہے وہ معیشت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ معیشت کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم خود دے دیتے۔ اب جو کچھ دی جا رہی ہے وہ IMF کی شرط ہے، اور IMF یہ شرط لگا رہا ہے امریکہ کے کہنے سے، جو نیو گریڈ گیم کے تحت جو امریکی مقاصد ہیں خطے میں، جو بدلتی ہوئی صورتحال افغانستان میں اور پورے خطے میں، اس میں پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک دور واپس لانے کے لیے، ہمارے دفاعی جو بجٹ ہے اس پر قطعاً لگانے کے لیے، اور حکومت پاکستان کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ امریکی کے مقاصد میں معاونت کر رہا ہے، اور اس میں حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک جو ہیں اس مقصد کے حصول میں معاونت کر رہے ہیں، شاید اقتدار کو طول دینے کے لیے ملکی اور بیرونی اشرافیہ کے ساتھ گٹھ جوڑ نظر آتا ہے۔ اب سوال تو صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2009 میں ہمیں یاد ہوگا کہ فرینڈز آف پاکستان کے ساتھ ایک اعلانیہ ہوا تھا، جس طرح غلط بیانیاں کر کے ہمیں پاکستان کے چنگل میں پھنسایا گیا تھا، آج 12 برس کے بعد ہمارے پاس وہی ٹیم خزانے میں ہے، وہی خارجہ میں ہے، ہمیں پھر جو ہے وہ IMF کے چنگل میں پھنسوا کے یہ ترمیمی بل منظور کرایا جا رہا ہے۔ لیکن جو چیز حیران کن ہے، میں سوچتا ہوں ہمارے ممبران پارلیمنٹ سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا بل ہے، جو ہماری جو نئی سلامتی پالیسی ہے، جس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ روایتی سلامتی اور معاشی سلامتی لازم و ملزوم ہے، اور تیسرا ہے مالیاتی ضمن بل، یہ تقریباً ساتھ ساتھ ہی آ رہے ہیں، یہ تینوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ جب آپ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری دیں گے تو وہ پاکستان کی معاشی سلامتی کے لیے خطرہ ہوگا، اور روایتی سلامتی جو ہے ہمارے افواج پاکستان کی سرحدوں کی، اس کے لیے بھی خطرہ ہوگا۔ یہ جو ضمنی بل لائے ہیں جس میں عوام کو کچلا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی معاشی سلامتی کے تقاضوں سے متصادم ہے۔ تو ایک ہی وقت میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں، ہمارے ممبران پارلیمنٹ، ہمارے سیاستدان، ہمارے دانشور، ان کو ذرا غور کرنا ہوگا، یہ تینوں چیزیں ایک مسئلہ خیز لگ رہا ہے، یہ ساتھ آ رہی ہیں۔ اب اس میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ترمیمی بل حکومت اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے دیا تھا IMF کو، شوکت ترین کا یہ کہنا ہے کہ اس کی کچھ شکیں جو تھیں آئین پاکستان سے متصادم تھیں، وہ ہم نے واپس لے لی ہیں۔ تو اگر واقعی ایسا تھا جیسے شوکت ترین کہہ رہے ہیں، تو پھر تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کا احتساب ہونا چاہیے، اور دوسرے لوگ جو اس میں شامل تھے، کہ آپ نے آئین سے متصادم شرط رکھ کے خفیہ کس طریقے سے IMF کو ڈرافٹ بنا کے دے دیا، اور اب حکومت پاکستان کو مشکل پڑی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرا کے مگر دوسری شرطیں جو غلط تھیں وہ بھی منظور کر لیں۔ تو میرے خیال سے تو پہلا احتساب ہونا چاہیے اس کا۔ دوسرا یہ تھا کہ گورنر اسٹیٹ بینک نے شرح سود کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور روپے کی قدر کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس کی خلاف ورزی کر کے کچھ 700 ارب روپے کھاتے داروں کو جو بینکوں کے ہیں ان کو نقصان پہنچا کر، قانون توڑ کر مافیا کو فائدہ پہنچایا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ان چاروں چیزوں کا پہلے احتساب ہو، اس کے بعد کہیں خود مختاری کی بات آئے گی، ورنہ تو یہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ایک چیز اب آپ اگر اجازت دیں گے تو اس کے میں 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بالکل فرمائیے، بالکل فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک ہے
وہ حکومت کا بینکرس آف لاسٹ ریزورٹ ہے. اگر کبھی ہنگامی صورتحال پیدا ہوتی ہے، ایمرجنسی آ جاتی ہے، تو حکومت اپنے اسٹیٹ بینک سے نہیں لے گی تو کیا جو ہے ریزرو بینک آف امریکہ سے لے گی جا کے. ہمیں یاد ہے کہ 1965 کی جب جنگ ہوئی تھی تو جو ہماری آئل مارکیٹنگ کمپنیز تھیں انہوں نے تیل امپورٹ کہا ہمیں تیل امپورٹ نہیں کریں گے. ہم تو جنگ ہی نہیں لڑ سکتے تھے. شکر ہے کہ ایران نے ہماری مدد کی اور حکومت کو ہوش آیا. جنگ ختم ہونے کے فوراً بعد جو ہے پاکستان اسٹیٹ آئل بنائی گئی تاکہ اگر غیر ملکی مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں وہ ہاتھ کھینچ لیں تو ملک تو چلانا ہے. اب اگر یہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت کو وہ قرضہ اسٹیٹ بینک نہیں دیتا تو تجارت کو رحم و کرم پر حکومت پاکستان ہو گئی اور وہ اپنی سخت شرائط بھی لگا سکتے ہیں اور منع بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے نجی شعبے کی جو بڑی بینکیں ہیں وہ تو آپ نے غیر ملکیوں کو دے دی. تو پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں غیر ملکیوں کا حصہ بہت زیادہ ہے اور نجی شعبے کا. تو وہ اگر منع کر دیں تو پھر جو ہے وہ پاکستان کا کیا ہوگا کہ اسٹیٹ بینک سے تو آپ لے نہیں رہے. تو یہ کلوز تو ہونی نہیں چاہیے تھی. دوسرا یہ کہ اگر نجی شعبے کو قرضے دینے کی صلاحیت جب سارا حکومت ان نجی بینکوں سے لے گی تو پھر یہ جو نجی سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر کو قرضے دے رہے ہیں وہ کیسے دیں گے؟ وہ تو پہلی حکومت کو دے رہے ہیں مزید دے دیں گے. تو پھر معیشت کی سرح نمو کا کیا ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات ہے. تو یہ بینکس کارٹر بنا کے حکومت پاکستان کو ڈکٹیٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے. ایک اور میری پریشانی یہ ہے کہ مانیٹری اور فسکل پالیسی ہوتی ہے. مانیٹری پالیسی ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی، فسکل پالیسی ہوتی ہے حکومت کی. اس کا ایک بورڈ بنا ہوا تھا تاکہ دونوں جو پالیسیاں بنائیں وہ آپس میں ہم آہنگ ہوں تاکہ معیشت ترقی کریں. اب وہ بورڈ توڑ دیا گیا ہے. تو اگر حکومت کی فسکل پالیسی الگ ہے، مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کی الگ ہے، تو معیشت کے لیے تو خطرہ ہے. معیشت کی شرح نمو بھی سست ہوگی، بے روزگاری بھی بڑھے گی. وہ بورڈ کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ایسا تو نہیں ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہیں وہ اور ڈپٹی گورنر یہ مالیاتی وائسرائے بن جائیں گے. نو آبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل میں واپسی کی راہ ہوگی. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بلکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو دفاعی اخراجات ہے اس کا حجم بھی وہ اپنی قدغن لگائیں گے اور اپنے شرائط لگائیں گے. تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ڈیفنس کی ہیں ان کو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو یہ سب جو میں نے بتایا نا کہ تین چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. ہماری سلامتی کا جو سلامتی پالیسی ہے اس کو اور یہ سب چیزیں آپ ساتھ میں کر رہے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ سلالہ میں نیٹو نے افواجوں نے فائرنگ کر کے ہمارے فوجیوں کو زخمی کیا تھا، تو شہید بھی ہوئے تھے. حکومت پاکستان نے فون کر کے ان کو بتایا تھا کہ جناب یہ تو آپ نے ہمارے آدمی مار دیے. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے فائرنگ کی اور افواج پاکستان کا اعلانیہ ریکارڈ پر ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے اور ہمارے فوجیوں کو مارا گیا ہے. پھر ایبٹ آپریشن ہوا اور بھی واقعات ہیں. لیکن ہماری پارلیمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ سب چیزیں بھول جانا چاہیے کیونکہ اگر پیسہ نہیں ملے گا تو ہمارا بجٹ نہیں بنے گا. تو یہ ماضی کا تجربہ بھی ہے. اب آپ یہ سب چیزیں کر کے جو صورتحال لا رہے ہیں تو نیوکلیر پروگرام کو بھی خطرہ ہوگا، پاکستان کی معیشت کو بھی خطرہ ہوگا، پاکستان کی روایتی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا، پاکستان کی جو ہے معاشی سلامتی کو بھی خطرہ ہوگا. یہ خطرات کیوں ہم لینا چاہ رہے ہیں، کس طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں، اور اس میں حکومت پارلیمنٹ اگر آپ ہوش نہیں آئے تو یہ بنیادی سوال ہے جو میرے خیال سے اٹھ رہا ہے. بہت مناسب بات ہے جی، بہت کمپریہنسو آپ نے گفتگو کی، جامع اور بہت طریقے کے ساتھ ساری بات سمجھائی. ہماری بھی یہی رائے ہے، لیکن آپ کی تو ظاہر ماہرانہ رائے ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں اراکان اسمبلی ہے ان پر نہیں بلکہ اب سینٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا پاس کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں. کہا جا رہا کہ اگر ہمیں بل پاس نہ کیا تو پیسے نہیں ملیں گے تو ہمارا کباڑا ہو جائے گا، اور اگر پاس کر دیا تو ہماری غلامی کا دور. بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا کہ آپ کو دفاعی بجٹ کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کا جو ہے وہ اس کو دیکھنا پڑے گا، اور انہوں نے نیوکلیر پروگرام کی بات بھی کی کہ اس کو بھی ہم کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوتی ہے اور باتیں کھل کے ہوں گی. سر موضوع سر یہ ہے کہ مریم نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت چند دن کی مہمان ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کن مارچ ہوگا اور حکومت کو ہم آئینی طریقے سے گرائیں گے. سر بیانات تو بڑے زور کے آ رہے ہیں، لیکن فواد چودھری پھر اب میں نام لوں گا ان کا، انہوں نے یہ کہا کہ مریم کے جانے کی، حکومت جانے کی جو تاریخیں اس پہ تو اب لوگ ہنسنا شروع ہو گئے. اصل بات یہ ہے کہ جی مریم تو یہ کہا کہ جانے کے دن ان کے آ گئے ہیں. اب کوئی طریقہ بھی ہے سب ٹھیک ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو طریقہ بھی ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے نو کانفیڈنس آ جائے، چاہے لانگ مارچ آ جائے، چاہے کچھ ہو جائے، سب ٹھیک ہے. اور پتہ نہیں اور بھی ٹھیک ہوگا، کہا تو نہیں لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں. اور ادھر سے بلاول نے کہا ہے کہ بھئی اگر ہم کرنا ہے تو اپوزیشن کٹھی ہو کے بھی جاتی الگ الگ ہوگی تو اس کی بھی طاقت ہوگی. اس کا لگتا ہے کوئی فیصلہ کن مار کا آنے والا ہے. اور حکومت جو کہہ رہی ہے 4 لوگ ملے تھے، یہ کیا تھا، یہ بات تو سٹوری میرا خیال میں سال پہلے بھی آئی تھی.
تو یہ جو آپ بار بار اب اس موقع پہ راگ الاپ رہے ہیں تو ہاتھ دیکھیے، چند دن پہلے تو عمران خان یہ کہہ رہے تھے اپنی کابینہ کو کہ یہ نواز شریف کو چوتھی بار لانے کی بات ہو رہی ہے، یہ تو کوئی ٹھیک بات نہیں ہے، اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں ایک شخص جو وغیرہ وغیرہ. اب وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو پارٹی کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ان کے بدلتی رہتی ہیں وہ کیا کہتے ہیں بیانیے. اب شیخ رشید بول رہے ہیں، یعنی کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے بارے میں عمران خان کیا کہتا تھا، عمران خان کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے، یہ روز ٹی وی دکھاتا ہے. وہ کہتے تھے میں اس کو 84 منٹ رکھوں گا، وہ کہتے ہیں 2 ٹکے کپتان، ساری باتیں نا. اور جو انہوں نے دیکھا ہے باقی لوگوں کے ساتھ کام، مشرف کے ساتھ چھوڑ دیجیے گا، نواز شریف کی کیسے خوشامد کرتے تھے. وہ جو لوگ جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر کسی کو نواز شریف کی ایسی خوشامد کرتے نہیں دیکھا جیسی شیخ رشید کرتے ہیں. سر ان کی والہانہ محبت تھی نا سر، اس کا کئی دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا، والہانہ ان کا محبت ماتھا اب بھی کیا ہو چومتے گیا؟ تھے سر، جوتے بھی سیدھے کرتے تھے. کئی دفعہ سنا ہے کہ وہ بیٹھ کے نیچے گھس کے بھی جوتے نکال لاتے تھے. وہ تو اب کیا ہو لیڈر گیا؟ سے والہانہ محبت ہے اب نا کیا سر. ہو گیا؟ سر کچھ تو ہوا نا کہ تعلقات اتنے خراب ہوئے سر. بلکہ کہتے ہیں دونوں سیٹوں کے الیکشن بھی لڑے تو انہی کے نام پہ لڑے. خیر وہ چھوڑ دیجئے باتیں، جو اصل مقصد مطلب ہے اس پہ رہتے ہیں. وہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بنتی دکھائی دیتی ہے اس میں کچھ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سر کیا ہونے والا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ صاحب، ان سے جانتے ہیں اندر کی کہانی رانا کیا ہے سر. اختر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رانا صاحب کل بھی آپ سے بات نہیں ہو سکی، ٹیلی فون لائنوں کا کمال ہے، ٹوٹتی رہی جڑتی رہی لائنیں، یہی میں کہہ سکتا ہوں. آج یہ صورتحال کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ مریم نواز بھی کہہ رہی ہے کہ چل چلاؤ ہے، کوئی طریقہ بھی ہے اختیار کرو. بلاول بھی کہہ رہا ہے مل کے چلنا تو مل کے چلو، الگ چلنا تو پھر بھی طاقت بنے گا. اور حکومت بوکھلائی ہوئی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجاد میر صاحب، میں آپ کا آپ کے ٹی وی چینل ٹی وی ٹوڈے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ نے جو کہا واقعی حکومتی ناہل ٹولہ جھوٹے ترجمان بکلاہٹ کا شکار ہیں، اور جو مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت کو عوام کی نظر میں نمبر 2 پہ رکھنا چاہتے ہیں اور خود ہی ایشو کریٹ کرتے ہیں. اور جب وزراء یا منسٹر انفارمیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ملے ہیں تو پھر جرت کریں لوگوں کے نام لینے کی، اور کن سے ملے ہیں، کیوں ملے ہیں، کس مقصد کے لیے ملے ہیں. میں کہتا ہوں اس میں کوئی حقیقت نہیں. اگر ڈیل ہی کرنی تھی تو پھر میاں محمد نواز صاحب 13 جولائی 2018 کو لندن سے اور ان کے ساتھ مریم بی بی اس وقت آئے جب بیگم کلثوم موت و حیات کی کشمکش میں تھے، اور سیدھا ہڈیالہ جیل گرفتاری دیتے ہیں اور سزا بھگتتے ہیں، دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں. شباشی صاحب نے 2 سال جیل کاٹی، شباشی صاحب نے تقریباً کو 1.5 سال جیل کاٹی، شاہد خاقان عباسی صاحب نے جیل کاٹی، احسن اقبال نے، رانا ثناء اللہ خان نے، اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے جیل کاٹی. تو ہمیں ڈیل کی ضرورت نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہی ہماری ڈیمانڈ ہے، اور یہی بات میاں محمد نواز صاحب کر رہے ہیں. اور اسی بات کو آج الحمدللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام کہہ رہی ہے کہ یہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں. یہ اپنی ناکامی کو چھپاتے ہیں. جب میاں نواز صاحب کا دور تھا تو زمیندار کو ڈی اے پی کی بوری 2500 کی ملتی تھی، 500 روپے سبسڈی تھی. آج 10,500 روپے کی ڈی اے پی کی بوری ہو چکی ہے، اور یوریا کی بوری جو 1250 سے 1300 روپے کی تھی آج اس کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے، اور وہ بلیک میں مل رہی ہے، اور مل بھی نہیں رہی. زمینداروں کو لائنوں میں لگا دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 350 ارب کا جو منی بجٹ کے نام پر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو نہیں سکتا. عمران خان صاحب اور ان کا حکومتی ٹولہ بری طرح ناکام ہو چکا ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں یہ پی ٹی آئی کے 4-5 لوگ ضرور ہیں
جن کی کوشش ہے کہ عمران خان بے شک فارن فنڈنگ کیس اینی ہو کسی بھی کیس میں فارغ ہو جائے, نااہل ہو جائے, اور ان کو وزیر اعظم کی سیٹ کا موقع مل جائے, جن میں سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب ملتان سے ایک شخصیت, ایک جیلم سے ہے, اور اس کے بعد لاہور سے بھی ہے, اور راولپنڈی والا بھی ہے. یہ 4-5 لوگ اس کوشش میں ضرور ہیں, اور جو گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کہتے کہ ہاں مہنگائی تو ہے لیکن ہم کر کچھ نہیں سکتے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج حکومت کا کام ہے اسٹیٹ کے اداروں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے, ایشوز کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور حقائق عوام کے سامنے آپ چھپ نہیں سکتے. اب عمران خان صاحب ایکسپوز ہو چکے ہیں. ٹھیک بات, بہت شکریہ آپ کا رانا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. بالکل انہوں نے بالکل سوال کی گنجائش نہیں چھوڑی, ساری بات بڑی کلیئر بڑے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے. یہی موقف ہے مسلم لیگ نون کا بھی, اور یہی موقف ہے پیپلز پارٹی کا بھی. اور تجزیہ نگار کہتے ہیں کچھ ہونے والا ہے, یہ کچھ نہیں کریں گے تو شاید حکومت ہی کوئی غلطی کر بیٹھے. آج کسی نے کہا کہ 3 مہینے کے اندر بنی گالہ میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے, اور اس فیصلے کے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں. میں کچھ نہیں کہتا اشارے کس طرف ہو رہے ہیں, کیسے ہو رہے ہیں. یہ اشارے آنا اور اشارے کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوا کرتی. بس یہ کہنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے میں شاید ملک کی تاریخی جو حالات ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے اور ترقی کا سیلاب ہو. کہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہوتی ہے, اپوزیشن کے دعوے سچ ثابت ہوتے ہیں. یہاں پر وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب, الیکشن کمیشن نے جو تحریک انصاف کے غیر ملکی فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی درخواست تھی کہ کچھ حصوں کو جو سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کو خفیہ رکھا جائے, آج اس کو انہوں نے مسترد کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, اس کے اوپر کیسے ہم حکم جاری کر سکتے ہیں. میر صاحب, پہلے تو اس کیس کو بہت کھینچا گیا اور کوشش یہ تھی کہ اس کی فائنڈنگ سامنے ہی نہ آئے. بالآخر جب سامنے آئی تو پھر یہ کہا گیا کہ اس کو کچھ حصوں کو چھپایا جائے. ایسی کیا خفیہ بات ہے جو آپ جانتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں اور آپ نہیں جانتے؟ سر دیکھیں, یہ بات تو ایک ثابت ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے کہ اس کیس کو کسی نہ کس طرح سے پینڈنگ ڈالا جائے. کبھی ہائی کورٹ میں جاتی تھی, کبھی کچھ کرتی تھی کہ وہاں اسٹے دیتی تھی, کبھی کچھ کرتی تھی, کبھی الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی اعتراض اٹھاتی تھی, کبھی مقابلے میں کھڑی کر دیتی ہے اپنی وہ, کبھی پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ کے بھی فنڈ چیک کرو وغیرہ وغیرہ. لیکن اب بہرحال یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ان کی اسکروٹنی ہو گئی, جو پتہ نہیں وہ ایک لمبا عرصہ لگا ہے. اب اسکروٹنی کے دستاویزات کو چاہتے ہیں خفیہ رکھا جائے, اس پہ شکوک پیدا ہوتے ہیں, اب وہ پبلک ہو جائیں گی. اور کہا جا رہا ہے کہ اس پبلک ہونے کے نتیجے کے طور پر یہ بات اسٹیبلش ہو جائے گی کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ پہ کچھ گڑبڑ ہے. اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے, اس کے کیا ہوگا. دیکھیے, اس میں تو ہو سکتا ہے سزا جو قانون میں ہو وہ کم ہو, لیکن اس ڈاکومنٹ پہ سائن تو چیئرمین نے کیے ہوئے نا, اور چیئرمین کا اگر کیس کر دے گا کہ یہ صادق و امین نہیں ہے تو کیا بنے گا. اسی بات پہ اقامہ پہ تو آپ نے ایک پرائم منسٹر سٹنگ پرائم منسٹر کو نکال دیا تھا. تو اب سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ اب جو اب کیا وہ ثاقب نثار تو کوئی نہیں بیٹھا ہوا. تو بہرحال یہ ساری وہ صورتحال ہے جس کا تجزیہ ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے کیا ہوگا. وہ بندہ جو ڈٹرمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دستاویز آئے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ فارن فنڈنگ ہوئی ہے, اور پھر فارن فنڈنگ ہوئی ہے اس پہ الیکشن کمیشن کو اسٹینڈ دینا چاہیے. سر, فارن فنڈنگ سے کیا مراد کیا لیتے ہیں؟ کیا جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ فنڈ نہیں کر سکتے؟ فارن فنڈنگ نہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کمپنی بنائی باہر, کیا آپ کمپنی بنا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فنڈ لینے کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سارا کام کیا ہے, آپ نے باقاعدہ اکٹھے کیے نا فنڈ وہاں سے. دوسری بات یہ ہے کہ ان فنڈ غیر ملکی کا فنڈ تو نہیں آیا, اور یہ کہتے ہیں کہ ان غیر ملکیوں میں اسرائیلی اور انڈین بھی شامل ہے. تو یہ صورتحال پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ایسی بات ہوگی تو یقینی طور پر سر آئین میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی غیر مسلم یا غیر ملکی آپ غیر مسلم کی بات نہیں, غیر ملکی کی بات ہے. غیر مسلم تو مسلم اگر پاکستانی ہے, غیر پاکستانی کے حوالے سے پاکستانی اور اگر فنڈ دیتا ہے تو پھر سوچنا پڑتا ہے کیوں دے رہا ہے. یعنی یہی نہیں کہ وہ انڈین ہو تو اسرائیلی ہو تو پھر ہی اعتراض ہوگا. وہ آسٹریلین بھی ہو, برطانیہ کا بھی ہو, امریکہ کا بھی ہو, اگر وہ فنڈ دیتا ہے تو کیوں دیتا ہے؟ یہ سوال تو پیدا ہوگا نا. سر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. قمر دلشاد صاحب ایکس قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ اس مسئلے پر
कॉन्स्टेंटली इन टच रहे जी और सर। हमेशा उस पर तबसरा भी करते रहे, एनालिसिस भी करते रहे, उनसे पूछते हैं। लाइन पे सर। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, क्या सूरत हाल है? अब आज आ गया कि जी डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दी जाएगी, क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखा जी, इस मामला जो है ये 7 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है और इसमें तहरीक इंसाफ का जो फंडिंग का मामला है वो हमेशा इसमें डिलेड टैक्टिक इस्तेमाल करती जा रही है। पहले तो 4 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से वो स्टे देते रहे। इसके बाद स्कूटनी कमेटी बनी, स्कूटनी कमेटी ने बड़ी मेहनत से 2-2.5 साल में अपनी रिपोर्ट पेश की। अब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी आ गई। तो अब सबसे बड़ी अहम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। अब इन्होंने पिछले 4 जनवरी को जब पहली समाअत शुरू हुई तो फिर उन्हें अपने खाबर शाह को अपना वकील बनाया हुआ था। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें 15 दिन की मोहलत दे दें, उन्होंने 15 दिन की मोहलत दे दी। तो आज 18 जनवरी को जब पेश हुए तो अनवर मंसूर साहब पेश हो गए, टॉप क्लास के अटॉर्नी जनरल रहे पाकिस्तान के। अब उन्होंने भी कहा कि हमें भी आप 15 दिन दे दें। तो मैंने केस को मैंने पढ़ना है, मैंने स्टडी करनी है, तो उन्होंने उनको भी दे दिए 1 फरवरी तक। हालात इस तरह से जा रहे हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद ही साबित कर दिया है कि जनाब इसमें ममनुआ फंडिंग हुई है और ममनुआ फंडिंग के बारे में उन्होंने पूरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब तकरीबन 53 अकाउंट ऐसे हैं जहां तक इन्होंने हमें रसाई नहीं दी, स्टेट बैंक कह रहा है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाईलैंड में, अमेरिका में, कनाडा में जो बैंकिंग है जहाँ से उन्होंने फंड जमा करवाए हैं तो वो हमें नहीं बताया जा रहा। तो वो भी इलेक्शन के पाकिस्तान पर बड़ा एक अहम जिम्मेदारी होगी कि वहां से वो रिपोर्ट मंगवाएंगे। तो ये सारी चीजें तो बादी नजर में तो उनके खिलाफ जा रही है। अब इसमें वकला को तब्दील करना, इस तरीके बार बार अपने मौक़िफ़ को तब्दील करना, ये खुद ही वो इस मसले को संगीन बनाते जा रहे हैं। आप फेयर तरीके से अपने पेशी भुगताएं, इलेक्शन के फैसला करने दें। जब इलेक्शन के पाकिस्तान उनके खिलाफ फैसला देता है या किसी वजह से नेगेटिव फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे खुले में, यहाँ के आपके मुकम्मल तौर पर वो कंप्लीट जस्टिस जो है वो अपना जजमेंट दे देंगे। तो ये सारी चीजें देर से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। लेकिन जहाँ तक हमारा तजर्बा है या बादल नजर में या नाकस राय में हम ये कह सकेंगे कि मामला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में नजर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। खुद ही वो केस को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। अगर फॉरेन फंडिंग के बारे में जब ये नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको जब्त कर लिया, ममनुआ जो है वो साबित हो चुका है, स्टेट बैंक ने कह दिया है, तो ममनुआ जो है वो अगर जब्त कर लेता है नेशनल ऑफ पाकिस्तान तो फिर पार्टी का सिंबल सवालिया निशान बन जाता है कि जिस पार्टी की ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाए तो उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन कहाँ खड़ी है, उस पार्टी का सिंबल कहाँ खड़ा है। तो 215 भी है, 212 भी है, 212 बड़ा इंपॉर्टेंट है, 215 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे मामला सीरियस हो जाएगा। तो हमें नजर नहीं आ रहा है कि ये मामला इतना जल्दी हल नहीं होगा, फैसले होते रहेंगे। लेकिन फैसला जो है वो नजर नहीं आ रहा है कि कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन के पाकिस्तान ने मेरिट पे फैसला करना है और हकायक के सामने पेश करना है। अब तो तहरीक इंसाफ ने बहुत पाकिस्तान के टॉप क्लास के अटॉर्नी जनरल की खिदमत हासिल की है। अगर उनकी मौजूदगी में अगर फैसला तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आता तो ज़ाहिर है फिर बहुत बड़ा एक कानूनी बहरान तो पैदा हो जाएगा। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन क्या इसके नतीजे के तौर पर चेयरमैन पर भी हर्फ आएगा उनके साथ को अमीन होने पर? नहीं, तो बात तो पंडोरा बॉक्स तो सजाद मीर साहब आपने भी बहुत तमाम सियासत के तमाम नशे अफराद को देखे हैं। तो पंडोरा बॉक्स तो खुलता जाएगा ना। वो कहेंगे जनाब चेयरमैन ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो दस्तखत करके भेजे हैं कि जनाब जो भी हम आपको असासे जमा करवा रहे हैं इसमें ममनुआ नहीं है। तो वो जब ये साबित हो जाएगा कि ममनू है तो चेयरमैन पे भी हरफ आ सकता है कि जनाब आपने ये जो सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है वो हलफनामा नहीं है, इकरारनामा है, हलफनामा नहीं है। वो एक सर्टिफाइड कॉपी सर्टिफिकेट करना पड़ता है। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी पर ये कह देना कि जनाब जो हकायक बयान की गए वो दुरुस्त है और इसमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है और फॉरेन फंडिंग जो है वो साबित हो जाती है तो चेयरमैन पर भी सवालिया निशान तो बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी पे भी निशान बनेगा। पार्टी का सिंबल किया तो पार्टी के आजाद उम्मीदवार हो जाएंगे जो कौमी असम्बली में जो उनकी पार्लिमानी जो है तमाम अरकान असम्बली
صوبائی اسمبلی میں ہے، قومی اسمبلی میں ہے، سارے معاملات ہیں، وہ سارا ایک قانونی طور پر نیا بکھیرا شروع ہو جائے گا کہ پارٹی کا سمبل ہی ختم ہو گیا، پارٹی کی رجسٹریشن ختم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں بہت اہم کیس ہے. یہ اس کو انہوں نے چاہیے کہ بڑے طریقے سے اب تحریک انصاف کو چاہو اچھا کیا. اب انور مسعود صاحب کو جو لے کے آئے تو ممکن ہے کہ کوئی راستہ ان کو نکل آئے کہ وہ بہت قابل ترین پاکستان کے وہ اٹارنی جنرل رہے ہیں، تو ممکن ہے کوئی راستہ نکال. لیکن کیا راستہ نکالیں گے جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہہ دیا کہ جناب اتنے ممنوع فنڈنگ آ چکی ہے. اور جو یہ آج جو انہوں نے یہ کہا کہ 8 جلدیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن اسکروٹنی کمیٹی نے یہ سفارش کی تھی کہ جناب اس کو آپ سیکرٹ رکھیں، کلاسیفائڈ رکھیں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری اسکروٹنی کمیٹی نے ایسی کیا چیز تھی جو انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ اس کو آپ باقاعدہ کلاسیفائڈ قرار دیں. تو اس پر الیکشن کمیشن نے ان کی استدعا ہوتی ہے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہے، ہم سب کو پیش کریں گے. اب یہاں ایک سوالیہ نشان بات ہوتی ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی نے ایسی کیا چیز نظر آئی کہ جو انہوں نے اس کو کلاسیفائڈ کی سفارش کی تھی. ٹھیک بات ہے تو یہ بھی سارے معاملے تو ہیں، اس پہ بڑے سوالیہ نشان تو ہیں، سوالیہ نشان پیدا ہوتے ہیں. بالکل دوست قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت وضاحت کی، صورتحال کی سمجھنے میں مدد ملی. آسان مسئلہ نہیں ہے. صادق امین جو ہے نا پھر وہ ڈاما ڈول ہے. میں نے کہا نا وہ کامے پہ آپ نے کر دیا، اب اس پہ کیا کہیں گے؟ صحیح 10 سرٹیفائڈ کر دیا ہے جس نے، اور وہ نکل آیا فارن فنڈنگ، کیا کریں گے آپ؟ دیکھتے ہیں حکومت کہہ رہی ہے جی ہم سرخرو ہو گئے، کوئی مان نہیں رہا سرخرو ہونا، آپ کہہ رہے سرخرو ہو رہے. سر جب پبلک ہوں گی اور ڈاکومنٹس آپ کے اور ہم جیسے لوگوں کے سامنے آئیں گے پھر دیکھیں گے کون سرخرو کی طرف بڑھتے ہیں. سر کل بھی ہم نے آئی پور کے ایک سروے کا ذکر کیا تھا جس میں حکومت فوراً جانے کے بعد کیا حالات ہوں گے. اسی آئی پور نے جو انکشافات کیے اس کے مطابق اگر حکومتوں کی کارکردگی کی بات کی جائے تو بزدار حکومت کے حق میں 45% لوگوں نے کہا کہ بہترین ہے. دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا، تیسرے پہ بلوچستان اور چوتھے پہ سندھ کی حکومت. اور پھر ایک سوال اور بڑا مزے کا رکھا گیا کہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی خدمات کے حوالے سے آپ کتنے مطمئن ہیں. تو اس میں بھی جو ہے وہ 61% پنجابیوں نے یہ کہا کہ ہم بالکل مطمئن ہیں اور سردار عثمان بزدار کی جو حکومت ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے. سر آپ اور ہم لوگ تبصرہ کرتے ہیں روزانہ کہ یہ نااہل ہیں، ان کو کام نہیں کرنا آتا، ادھر سروے یہ بتا رہے کہ یہ تو بہترین جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ سروے کیوں ایسا آیا ہے، لیکن یہ ہے نا کہ یہ اگر کمپیریٹو دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بزدار تو باقیوں سے بچے ہیں نا، یہی مطلب نکلتا ہے نا. تو باقی کیا ہوں گے ذرا سوچئے گا. اچھا مراد علی شاہ صاحب کو ایک ڈیفیکلٹی یہ ہے کہ اس کے 40-50% جو ووٹر ہے وہ تو ویسے ہی مخالف ہے. مہاجر جتنا ہے کراچی ایکٹ ہے وہ تو ان کی حکومت کو مانتا نہیں ہے، وہ تو ویسے مخالف ہو گیا. پھر سندھیوں کا جو اندرون سندھ کے لوگ ہیں اس میں بھی 10% تو ہوگا نا، 15% جو ان کے مخالف ہوگا. تو 40% میں سے انہوں نے ووٹ لینا تھا. ان کو کچھ کو اچھا لگا کچھ کو برا لگا، وہ تو بیچارے اس طرح پھنس گئے، ورنہ ان کا امیج ذرا بہتر دکھائی دیتا تھا. بزدار صاحب پہ حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا امیج اگر پی ٹی آئی والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کام کے آدمی ہے اور دوسرے لوگ بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ جو ریٹنگ ویسے آئی ہے وہ تو پی ٹی آئی کے حق میں پنجاب کا ووٹر 31% ہے اور کوئی نواز شریف کا 44% ہے. تو اس میں کیسے بزدار کے حق میں کہا کہ وہ اچھا کام سر دیکھتے ہیں نا کہ 45% نے اوورال کہا اور 61% نے کہا کہ حکومتی ادارے بڑا اچھا کام کریں. سر مزید اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں رسلان فک بھٹی صاحب، وہ دیکھتے ہیں وسیم اکرم پلس کی کارکردگی کیسی ہے. بھٹی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھٹی صاحب مبارک ہو، بزدار صاحب ہمارے نمبر 1 آگئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سرویز پہ میرا ویسے تو ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو بیرومیٹر ہوتا ہے یا جو ان کا پیٹرن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں مجھے لگتا ہے جی کہ اس میں کچھ خامیاں ہیں. لیکن بہرحال بات یہ ہے جی کہ اگر دیکھا جائے اوور آل جس طرح آپ نے کہا ہے جی بزدار صاحب پہلے نمبر پہ آ گئے، بات یہ ہے جی کہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، بڑا بھائی ہے اور اس میں کام بھی زیادہ ہے، اس کے مسائل بھی زیادہ ہیں، کام بھی زیادہ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے پچھلے 3-3.5 سال میں. آخر نظام ہے وہ چل رہا ہے کسی نہ کسی طرح، ڈیموکریسی چل رہی ہے، سارا کچھ چل رہا ہے، تو اس میں کم از کم کوئی کام تو ہو رہا ہے نا جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی تنقید بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں اصل میں عادت پڑ گئی پچھلے 10-12 سالوں میں شہباز شریف پیٹ کی.
اب اس کے مقابلے پہ بزدار صاحب کو جب آپ کمپیئر کریں گے تو تھوڑا سا آپ کو مشکل ضرور ہوگا یہ ماپنے پہ، لیکن بزدار صاحب اب وہ والے بزدار نہیں ہے جو سادہ آدمی تھا. بزدار صاحب اب چلاک اور ایک سیاسی آدمی بن چکے ہیں پچھلے 3-3.5 سال کے اندر. انہوں نے خاصا کام کر لیا. اب صحت کارڈ آپ دیکھ لیں، آپ ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھ لیں، آہستہ آہستہ گریجولی وہ امپروومنٹ کی جانب جا رہا ہے. گو کہ ہمیں عادت تھی کہ جی آج آرڈر ہوا کل کام ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نمبر 1 پر بزدار ہیں تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ سندھ میں مسائل ہیں، ان سے آپ دیکھ لیں کہ کوڑا ماضی میں بھی صاف نہیں ہوا، آج بھی صاف نہیں ہوا. کے پی میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے، وہ چلے آ رہے ہیں. ہم اس کا بلوچستان میں آپ کو پتہ ہی ہے وہاں کوئی سچ کوئی چیز سامنے آتی ہی نہیں ہے. وہ اپنے مزے سے ان کا یہ ہوتا ہے جی کہ جس طرف کی ہوا اس طرف ان کا چلنا شروع ہو جاتے ہیں. رہ گیا پنجاب، کیونکہ پنجاب کی آپ دیکھیے کہ 8 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے. پنجاب بڑا بھائی ہے، بڑا صوبہ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بزدار صاحب کو تنقید کرنے والے صرف یہ دیکھ لیں کہ باقی صوبوں کے اندر بھی فنڈز گئے ہوں گے لیکن بالحاظ ان کی آبادی کے گئے ہوں گے. ہمارے پاس بھی فنڈز آئے ہیں، اگر ہمارا اس میں سے 50% بھی کام ہو گیا دیٹ مینس کہ کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ کام کر رہی ہے. لیکن اب سندھ آپ دیکھ لیں، وہ تنقید کا نشانہ بار بار ان کو حکومت بنا رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ 50% بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ 40 بھی نہیں ہو رہا، وہاں پہ 20% سے بھی نیچے کام ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کے پی میں چونکہ پیسے ہی کم ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کا 40% پلس پہ چلا جاتا ہے یا 50% پلس پہ چلا جاتا ہے. پنجاب کے اندر یہ ہے کہ پنجاب اصل جو سیٹ کرنا ہے ہم نے یا اگزامپل سیٹ کرنی ہے وہ پنجاب میں کرنی ہے کہ جی کام ہوا نہیں ہوا، ٹرانسپورٹ ٹھیک ہوئی نہیں ہوئی، لوگوں کو سہولیات دستیاب ہیں یا نہیں ہے، کھاد کا معاملہ ہے، اپنی فصلوں کا معاملہ ہے. لیکن ان سارے معاملات کے اندر بزدار صاحب نے چاہے تھوڑا سا دیر سے اسٹیپ ہوا ہوگا لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ضرور ہے، جس کے اوپر یہ سرویز آئے ہیں. اب سرویز چونکہ آپ دیکھیے کہ یہ آخری سے سیکنڈ لاسٹ سال ہوتا ہے جب حکومتوں کا ماضی میں بھی اس قسم کے سروے آتے رہے. اس میں کبھی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے دور میں سروے آئے، ان کی پاپولیرٹی شو کی گئی، پاکستان مسلم لیگ نواز کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، دیگر جو اپنی جماعتیں ہیں JUI فے کی وہاں پہ بلوچستان میں، اور پلس وہاں پہ کے پی میں. معاملہ صرف یہ ہے کہ کیا واقعتاً لوگوں کے لیے حقیقتاً آن گراؤنڈ کام ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اسی ادارے کے سروے کے مطابق جو مسلم لیگ نون ہے وہ پنجاب میں 44% ہے اور PTI 31% ہے. اس کے باوجود بزدار صاحب کا یہ تک لگ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ دیکھیں صاحب یہ ہے کہ 167 لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں اور 188 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف دما جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ہیں. تو اگر یہ 41% پاکستان مسلم لیگ نواز کی فیور میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو اس میں کوئی اچھمبے کی بات یا پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ لاہور میں آپ دیکھیے کہ 30 MPs ہیں، 29 MPs ہیں، 29 کے 29 میں سے کتنے PTI کے ہیں؟ 4. 25 اگر یہاں کے ہیں دیٹ مینس کہ جی 41% پلس، پھر 51 60 80% ہو گیا. اسی طرح شہروں میں، مختلف شہروں میں ایسے ہے، جس طرح گجرانوالہ میں تمام کے تمام پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں، اسی طرح اکاڑے میں ہیں، اسی طرح سائیوال میں آپ چلے جائیں وہاں 50% ہے، اسی طرح آگے چلتے چلے جائیں. صرف ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو مار پڑی تھی اور اس میں وہاں پہ کم ہو گئے. لیکن معاملہ صرف یہ اس بات پہ آتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے ڈیلیور کیا یا نہیں کیا. تحریک انصاف نے، عوام یہ سوال بار بار اس لیے کرتی ہے، لیکن مہنگائی کا جو مسئلہ آیا اس کے بعد اب آج کل کھاد کا مسئلہ بڑا ساؤتھ میں چل رہا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے جی کہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہم کچھ کام کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. ہوتا یہ تھا کہ کاسمیٹک کام نہیں چاہیے ہمیں آن گراؤنڈ کام چاہیے. کاسمیٹک بہت ہوتا ہے کہ جی آپ یہ بلڈنگ بنا دیں، اس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بلڈنگ اگر 2 فلور اس کے کرائے پہ چڑھے ہیں، 8 فلور خالی ہیں، تو اس بلڈنگ بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نقصان ہو گیا ہمیں. یہ اگر 1 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں یا 2 منزلہ بلڈنگ بناتے ہیں تو اس میں معاملہ یہی ہے کہ وہ بلڈنگ کم از کم پوری کرائے پہ تو دے رہے ہیں نا. ماضی میں یہ کرائے پہ نہیں دی تھی بلڈنگ، ہم نے دڑا دڑ بلڈنگیں بنا دی، ہم نے بلڈنگ بنا دی، سڑکیں بنا دی، سارا کچھ کر دیا. ترقیاں بالکل انفراسٹرکچر سے ہے. معاملہ یہ ہے جی کہ اگر ایک سڑک لاہور سے ایک گاؤں میں جاتی ہے جس کے اوپر ٹریفک سارے دن میں 8-10 گاڑیاں جاتی ہیں، اور ایک دوسری سڑک جو بعد میں بنی جس کے اوپر 100 گاڑیاں جاتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہم 100 گاڑیوں والے کو کنسیڈر کریں گے. اس سروے میں بھی یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز بالکل آگے ہوگی کچھ چیزوں میں، آبادی کے حساب سے، ان کی فیوریٹزم کے حساب سے، ان کی پسندیدگی کے حساب سے. لیکن
33% یا 31% ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اب آنے والے دنوں میں اگر ابھی 1.5 سال باقی ہے اور آخری 1.5 سال میں حکومتیں جو ہیں اپنا سارا کام کیا کرتی ہیں، اس کے بعد باقی ترقیاتی منصوبے بنا کرتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ان کا گراف جو ہے وہ اوپر کو جائے گا، نیچے کو تو نہیں جائے گا۔ لوگ تنگ ضرور ہیں، میں بالکل مانتا ہوں، میں خود بہت چلیں تنگ ہوں، آپ بھی تنگ ہوں گے مہنگائی سے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے انپٹ کا بہت شکریہ، آپ نے ارسلان بڑی بھٹی وضاحت کے صاحب، ساتھ آپ نے بات بڑی کی۔ تفصیل سے میرے بات خیال کر میں دی سر۔ اسی کے ساتھ آپ گفتگو کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں گے۔ یہ ساری صورتحال یہ ہے، یہ بہرحال یہ سروے آئیں گے ابھی بہت سارے ان دنوں میں آئیں گے، اس میں 90% سروے جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ رزلٹ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مینجڈ بھی ہوتے ہیں، جس میں مثلا ایسے ہوگے کہ شو کیا جائے گا اوورال پکچر کچھ ہوگی، نیچے کی مائکرو لیول پہ کچھ پکچر دوسری ہوگی، تو یہ سارا ہوتا رہے گا، دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے میر صاحب، پنجاب کے عوام جب فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ضروری یقیناً جو ہے وہ شہباز شریف کا جو پنجاب سپیڈ اور پھر وسیم اکرم پلس جو ہے، ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ کس کے حق میں آنے والے سروے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہمارے پروگرام میں جاری رہے گی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔